اس کا انڈا تھا نا شاہین کا، اس کی مادہ کا انڈا، وہ کہیں گدھوں کے گھونسلے میں رہ گیا. اب وہ بڑا ہوا تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں، شاہین ہوں. حرکتیں اس نے گدھوں جیسی شروع کر دی، وہی گھٹیا حرکتیں، مردار کھانا، مردے سونگھنا جا جا کے، کبھی جھپٹنا پلٹنا اور شکار کرنا اور عقابی نگاہیں ڈالنا. یہ چیزیں کیا ہوا، دیکھتا بھی ایسے ٹیڑھی آنکھوں سے تھا. عقاب تو ایسے دیکھتا ہے نا، ایسے دیکھا، وہ عقاب کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں. شاہین کی، شکرے کی، یہ جو جانور ہیں نا، یہ ان کی بڑی تیز آنکھیں ہوتی ہیں. تو اس پہ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ فریب خوردہ شاہین، وہ شاہین جو بیچارہ فریب میں آ گیا ہو، دھوکے میں آ گیا ہو، جو پلا ہو کرگسوں میں، کرگس کہتے ہیں گدھ کو، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہباز جو ہے نا، اس کے طور طریق کیا ہوتے ہیں، اس کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے. اس شاہین کو بیچارے کو کیا پتا جو گدھوں میں رہا ہو. تو جو شاہین گدھوں میں رہا اور اس کو اپنی کوالٹیز کا علم نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس میں اتنی تواضع ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں شاہین ہوں. یہ ہر وقت خاکسار گدھوں کی طرح کس پہ جاتا ہے، کبھی جھپٹنے کی پلٹنے کی کوشش نہیں کرتا. تو یہ تواضع نہیں ہے، یہ احساس بولو بھائی کمتری، اپنی صلاحیتوں کا احساس ہی نہیں ہے. جب صلاحیت کا احساس ہی نہیں ہوتا تو آپ اور زیادہ دبتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے انسان کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہونا چاہیے. بڑی صلاحیتیں دی اللہ نے انسان. آپ کے پاس ایک صلاحیت نہیں ہے تو کوئی دوسری ہوگی. تبھی تو میں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو گن پوائنٹ پہ ایک ہی چیز پہ مجبور نہ کیا کرو. تو ڈاکٹر ہی بنے گا، تیرا باپ ڈاکٹر تھا تو کیا بنے گا، ڈاکٹر بنے گا. بھائی اس میں نہیں ہے صلاحیت، اس کو ایسا فورس کر کر کے وہ پنچر والا بن گیا بعد میں جا کے. ٹھیک ہے، وہ کہیں کا بھی نہیں رہا، حالانکہ اس میں کسی اور چیز کی صلاحیت تھی، مگر آپ وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. پنچر کی دکان کھول کے، جائز کام ہے پنچر کی دکان، کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن جو والدین بنانا چاہتے تھے وہ تو نہیں بنانا، بن گیا وہ. اور اگر ڈاکٹر بن بھی گیا تو لوگوں کو مارے گا وہ، کیونکہ جس چیز کی آپ میں صلاحیت نہیں ہوتی، آپ اگر وہ بن جائیں تو کیا کرتے ہیں، بن تو سب کچھ، ہمارے ملک میں ہر آدمی سب کچھ بن جاتا ہے. جب لوگ مفتی بن سکتے ہیں بغیر علم کے اور محقق بن سکتے ہیں، تو ڈاکٹر انجینئر کس کھیت کی مولی ہے بھائی، محقق بنے ہوئے لوگ. تو اس لیے اپنی صلاحیتوں کا علم نہ ہونا یہ کیا ہے، احساس کمتری. لیکن آپ میں کوئی صلاحیت ہے نہیں اور آپ خام خواہ میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے. اس کو کہتے ہیں خود پسندی، عجب. نہیں یار بعض لوگوں کو میں فنٹر گیری بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، فنٹر گیری. ٹھیک ہے نا. یہ بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں خود پسندی میں مبتلا ہیں، ہم چما دیگرے نیس، ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. بھائی جتنے ہو اتنا ہی رہو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یہ باطن کی برائیاں ہیں، دل کی برائیاں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. تو جو صلاحیت ہے اس کا علم ہو، مگر اس صلاحیت کو اپنا کمال اگر سمجھنا شروع کر دیا تو یہ تکبر ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی یہ سمجھنا ہوئی تھی میرا کمال ہے، آپ کا کمال نہیں ہے، یہ صلاحیت گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو گفٹ میں ملی ہے، بلکہ بھیک میں ملی ہے. گفٹ تو اپنے جیسوں کو دیا جاتا ہے، ہم تو کیا ہیں، بیکاری بھیک پہ فخر. ابے بول لو بھائی، بھیک پہ فخر تھوڑی کرتا ہے. اگر اللہ نے کسی کو اچھی آواز دی، کسی کو ذہن اچھا دیا، کسی کو شکل اچھی دی، کسی کو طاقت بہت زیادہ دے دی، کسی کو دولت بہت زیادہ دے دی، تو مانے کہ اللہ نے دیا ہے مجھے. نہیں مانے گا تو ناشکری ہوگی، احساس کمتری بھی ہے، ناشکری بھی ہے. مانے مگر یہ کہے کہ کس کا کمال ہے، اللہ کا. لہذا جب یہ اقرار کرے گا اور دل میں بھی سوچے گا تو اترائے گا نہیں، کیونکہ انسان اپنی چیزوں پہ اتراتا ہے، جو بھیک میں ملی ہوئی ہو اس پہ اتراتا نہیں. اس کی مثال دیتا ہوں. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بھکاری تھا، دھوتی بنیان میں آپ کے گھر آیا، پھٹے ہوئے کپڑے،
بیچارے کو نہانے کے لیے پانی بھی نہیں اس کے پاس، بدبو جسم میں آ رہی ہے، نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ سواری، کچھ بھی نہیں۔ آپ تھے بہت بڑے سیٹ، تو آپ نے کیا کیا، اس بھکاری پہ ترس کھایا، اس کو پہلے تو واش روم لے گئے، اس کی سروس کروائی آپ نے، اتنا میلا ہو چکا تھا کہ دھونے سے کام نہیں چلا، اس کی باقاعدہ سروس کروائی، ڈیٹول سے تیزاب سے دھویا آپ نے اس کو، ٹھیک ہے نا، میل نکلا اس کے اندر سے۔ پھر آپ نے اس کو 3 پیس سوٹ پہنایا، ٹائی، 3 پیس سوٹ، پوری صفائی کی، اس کی اسپرے کیا اس کے اوپر خوشبو کا۔ پھر آپ نے اس کو اچھا مرغن سا کھانا کھلایا، اس کی جیب میں آپ نے نوٹوں کی گڈی ڈال دی، اسے اچھی سی آپ نے گاڑی دی، تو وہ شرم سے گڑا جائے گا نا، ہے یا ان چیزوں کے بعد وہاں کھڑے ہو کر یوں یوں کرنا شروع کر دے گا اور ایسے ایسے اپنا سینہ کرنا شروع کر دے گا، اور گاڑی بولے گا کیا ہے بھائی، کون ہو، کس سے ملنے آئے ہو، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، ایسا کرے گا وہ۔ باہر نکلے گا اتنی شرم سے، گاڑی میں بیٹھے گا، یار میں کہاں، اور یہ سوٹ کہاں، یہ گاڑی کہاں، میں تو رکشے کے بھی قابل نہیں ہوں، اور مجھے اس سیٹھ نے کیا کیا میرے لیے۔ محلے میں بھی جائے گا تو بڑا عاجزی انکساری کے ساتھ، تاکہ لوگ دیکھ کے یہ نہ بولے ابے ہم تجھے جانتے ہیں کہ تو کیا تھا ٹھیک ہے نا، آج بڑا اکڑ رہا ہے، میں تجھے پتا ہے یہ تو فلاں نے بھیک دے دی تجھے تو گاڑی میں جا رہا ہے۔ تو ہمیشہ گاڑی چلائے گا تو اکڑ کے، یہ نہیں کہ رکشے والوں کو اوورٹیک کرتا ہوا گزرے، کہ تم پیچھے رہو، موٹر سائیکل والوں کو سائڈیں مارتا ہوا گزرے، اور ہر ایک کو اپنی گاڑیاں دکھائے، وہ دیکھو میری گاڑی، میرا جو ہے وہ بار بار نوٹوں کی گڈی دکھائے، اور دکھانے سے مقصد کیا ہو، غریبوں کی توہین۔ وہ شرم سے گڑا رہے گا، جو بھی کہے گا ماشاءاللہ کہے گا بھائی میں تو، تمہیں پتہ ہے میں کیا ہوں، میری اوقات کیا، مجھے تو وہ سیٹھ صاحب ہیں انہوں نے یہ دے دیا۔ اگر آپ زیادہ اکڑو گے تو آپ کو ڈر کیا ہوگا کہ سیٹھ صاحب یہ چیزیں واپس نہ دے گا، بھائی میں نے تجھے دیا ہے اور تو نے محلے کا دادا بن گیا ہے اور ہمیں ہی میاؤں کرنا شروع کر دیا۔ آپ اسی سیٹھ کو ہی میاؤں کر رہے ہو بعد میں آ کے، کون ہے بے تو سیٹھ بولے گا یہ پاجامہ اتار، بولے گا نا یہ تو نے پاجامہ پہنا ہوا ہے نا، یہ اتار، چل شاباش۔ تو اسی طرح بالکل اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کہتے ہیں میری نعمتیں حاصل کرو، ان کو استعمال بھی کرو، اکڑو نہیں، غریبوں کی توہین مت کرو۔ گاڑی والا رکشے والے کو حقیر مت سمجھے، رکشے والا پیدل والے کو حقیر مت سمجھے، لوگوں سے یہ نہ کہو میرا کمال، میرا کمال، بولو کس کی دین، اللہ کی دین۔ شکر گزار بنو، شکر سے انسان میں اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور تکبر سے انسان میں اکڑ پیدا ہوتی ہے، فرعونیت پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو قارون میں بھی ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تھا کہ اس کے پاس جب پیسہ آیا تو اپنی اوقات کو بھول گیا۔ اللہ بھی جو، یہ تو سب اللہ دے رہا ہے نا، اور ہم بھی اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی وقت کے متکبر نے کہا کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ بزرگ کے سامنے اس نے کیا کہا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ تو ان بزرگ نے کہا میں تیرا ماضی بھی جانتا ہوں، تیرا حال بھی جانتا ہوں، اور تیرا فیوچر بھی، مستقبل بھی جانتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اس کو تو میرے بارے میں ساری معلومات ہیں، پھر یہ ایسے مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بتا میرا ماضی کیا ہے۔ اس کا خیال تھا یہ بتائیں گے تو بہت بڑے وڈیرے کا بیٹا ہے، سردار کا بیٹا ہے، یہ تیرا ماضی ہے، حال یہ کہ تو خود سردار ہے، مستقبل یہ کہ اگلے الیکشن میں تو ہی صدر بننے والا ہے۔ تو اس کا خیال تھا کہ یہ میرا ماضی اور حال اور مستقبل بتایا جائے گا۔ آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ تو اس نے کیا بتایا ان بزرگ نے، ان کا تیرا ماضی یہ کہ تو پانی کا ایک گندا اور غلیظ قطرہ تھا، کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہ ہو، جسم سے نکلے تو غسل کیے بغیر طہارت حاصل نہ ہو، وہ غلیظ چیز تھی جس سے اللہ نے تجھے بنایا۔ اور حال یہ ہے کہ تیرے پیٹ میں ابھی بھی کئی کلو گندگی بھری ہوئی ہے، ذرا سی ہوا خارج ہو گندگی نہ نکلے، صرف وہاں ہوا جو پاس ہو کے آئے گی نا وہی اگر نکل آئے تو لوگ اپنی ناک کو پکڑ کے بھاگ جائیں گے یہاں سے۔